ملک روم میں دقیانوس نامی ایک بہت بڑا بت پرست بادشاہ تھا جو مشرک اور بت پرست ہونے کے ساتھ ساتھ انتہا تک ظالم بھی تھا۔ اپنی رعایا کو بزور بت پرستی پر مجبور کرتا اور زبردستی بتوں کی پوجا کراتا۔ جو بت کو سجدہ کرنے سے گریزاں نظر آتا اس کو دوبارہ کہتا یا سجدہ کرو یا قتل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ پھر ان سے ایسا ہی معاملہ کرتا۔ جتنے حصے پر اس ظالم کی حکومت تھی اس کرۂ ارض پر یہی آفت برپا تھی۔ روم کے شہروں میں ایک شہر افسوس تھا جس کو عربی میں ترتوس کہتے ہیں۔ اس شہر میں چند امیر کبیر نوجوان عالی شان گھروں میں رہنے والے تھے اور توحید پر قائم تھے۔ دقیانوس کو ان کے توحید پرست ہونے اور بتوں سے متفر ہونے کا علم ہوا تو اپنے سپاہی بھیج کر ان نوجوانوں کو پکڑوا لیا۔ ان سے باز پرس کی گئی، ان سے پوچھا تم میرے بتوں پر نذرانے کیوں بھینٹ نہیں کرتے، سجدے کیوں نہیں کرتے؟ اگر تم عقیدہ توحید سے باز نہ آئے تو تمہارے قتل کا حکم دے دوں گا۔ دقیانوس کو ایک لڑکے نے جو ان میں بڑا تھا اور جن کا نام سکینہ تھا جواب دیا کہ ہم توحید پرست ہیں اور ہمارا معبود وہ ہے جس کی عظمت اور جلال پوری زمین و آسمان پر ہے اور جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ ہم اس ذات عالی کے سوا کسی کو ہرگز نہیں پوجیں گے۔ آگے تو جو کرنا چاہتا ہے کر لے۔ ہم نے اپنا عقیدہ بیان کر دیا۔ اس کے بعد دوسرے ساتھیوں نے بھی اس جوان سے اتفاق کیا اور اپنے عقیدے پر ڈٹے رہے۔ چونکہ یہ لڑکے امیر کبیر گھرانوں کے تھے تو انہوں نے سونے کے قیمتی زیور بھی پہن رکھے تھے۔ دقیانوس ان لڑکوں کے جواب سے غضبناک ہو گیا اور ان کے کپڑے اور زیور اتروا لیے۔ پھر کہا تم نو عمر لڑکے ہو، تم کو اب بھی مہلت دیتا ہوں، ابھی تم کو چھوڑ کر عقل سے کام لینے کا موقع دیتا ہوں۔ اگر تم باز نہ آئے تو تمہارے لیے قتل کا حکم ہوگا۔ دقیانوس سلطنت کے کسی دوسرے شہر گیا۔ جب دقیانوس اس طرح لڑکوں سے دور ہو گیا تو انہوں نے باہم مشورہ کیا کہ اپنے اپنے گھر سے معقول رقم لی جائے، کچھ خیرات کر دی جائے اور باقی اپنے اخراجات کے لیے محفوظ کر لی جائے۔ اس کے بعد شہر کے باہر جو پہاڑ ہے اس کے غار میں چھپیں اور وہاں چھپ کر معبود حقیقی کے حضور سرب سجود ہو جائیں۔ اس طرح عبادت بھی میسر آئے گی اور ظالم سے بھی محفوظ رہیں گے۔ سب لڑکوں نے اس تجویز سے اتفاق کیا اور اپنے والد سے معقول رقم لے کر کچھ خیرات کی اور باقی رقم کے ساتھ مجوزہ غار کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں ایک چرواہا اور اس کا کتا بھی پیچھے پیچھے چل پڑے۔ لڑکوں نے اس کتے کو بھگانے کی بڑی کوشش کی مگر ایسا نہ ہوا، بلکہ اس کتے کو قوت گویائی عطا ہوئی اور اس نے اس طرح بیان کیا کہ مجھ سے ہرگز نہ ڈرو، یہاں میں تمہاری حفاظت کروں گا۔ جب یہ نوجوان پہاڑ کے قریب ہوئے تو چرواہے نے کہا میں یہاں کے ایک غار کو جانتا ہوں، اسی میں پناہ لینا مناسب رہے گا۔ نوجوانوں نے اس سے اتفاق کیا اور غار میں داخل ہو کر حمد و ثنا میں مشغول ہو گئے۔ ان میں سے ایک کا نام تملیخہ تھا۔ اس کے پاس سب نے اپنی رقوم جمع کروا دی۔ وہ رات کو چھپ کر باہر جاتا اور کھانے پینے کی چیزیں خرید کر لاتا۔ اس طرح باہر کی خیر خبر بھی ملتی رہتی تھی اور شب و روز بھی گزرتے رہے۔ جب دقیانوس اس شہر ترتوس میں واپس آیا تو ان 7 لڑکوں کے بارے میں معلومات حاصل کیں۔ لڑکوں کے نہ ملنے پر اس نے تفتیش کا حکم دیا۔ اس ساری کارروائی کا تملیخہ کو علم ہو گیا اور یہ بھی پتہ چلا کہ ان لڑکوں کے اہل خانہ پر ظلم کیا جا رہا ہے اور لڑکوں کے بارے میں بھی پوچھ گچھ کی جا رہی ہے۔ اس تکلیف دہ صورتحال کی وجہ سے تملیخہ چھپتا چھپتا روتا ہوا ساتھیوں کے پاس واپس پہنچا اور اپنے خلاف ہونے والی ساری کارروائی کا ذکر کیا۔ لڑکے یہ سن کر گھبرا گئے اور بارگاہ رب العزت میں سجدہ ریز ہو کر عافیت طلب کرنے لگے۔ وہ آنسوؤں کے ساتھ ایک دوسرے سے مخاطب ہوئے،
رحمت خداوندی نے ان کو اپنی رحمت کے پردے میں ایسے ڈھانپا کہ ان پر نیند مسلط کر دی۔ وہ نوجوان نیند کی آغوش میں چلے گئے اور کتا غار کے منہ پر اپنے پاؤں پسار کر بیٹھ گیا۔ لڑکوں کے نہ ملنے پر دقیانوس کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ نگرانوں اور سرداروں سے ان کے بارے میں پوچھ گچھ کرتا رہا اور پھر یہ کہا کہ یہ لڑکے اگر میرے بتوں کو سجدہ کر لیتے تو میں انہیں معاف کر دیتا۔ سرداروں نے کہا کہ یہ لڑکے تو بڑے سرکش اور باغی نکلے۔ ان جملوں نے دقیانوس کو اور غصہ دلایا۔ اس نے غضبناک ہو کر حکم دیا کہ ان کے باپوں کو پکڑ لاؤ۔ باپوں کو پیش کیا گیا۔ باپوں سے سوال کیا گیا کہ تمہارے سرکش بیٹے کہاں ہیں؟ انہوں نے میرا حکم نہیں مانا، جس کی بڑی سنگین سزا ہے۔ باپوں نے بھی لا علمی کا اظہار کیا اور کہا کہ ہم نے تو کوئی حکم عدولی نہیں کی، لہٰذا ہمیں قتل نہ کیا جائے۔ دقیانوس نے ان کو تو چھوڑ دیا مگر لڑکوں کی کھوج لگانے میں سرگرم ہو گیا۔ تحقیق و تفتیش کے بعد اسے معلوم ہوا کہ یہ لڑکے پہاڑ کے کسی غار میں چھپے ہوئے ہیں۔ دقیانوس نے سلطنت کے اہم لوگوں کو ساتھ لیا اور غار کی تلاش میں اس کے منہ تک جا پہنچا۔ قدرت نے اس پر ایسی دہشت اور رعب طاری فرمایا کہ کوئی بھی غار میں داخل نہ ہو سکا۔ کھیسیانی بلی کھمبا نوچے دقیانوس نے عاجز ہو کر حکم دیا کہ غار کا منہ بڑے بڑے پتھروں سے بند کر دیا جائے تاکہ لڑکے یہیں دم گھٹ کر مر جائیں۔ دقیانوس کو ان کے غار میں ہونے کا تو علم ہو گیا مگر اسے کیا معلوم کہ وہ ایک گہری نیند سوئے ہوئے ہیں۔ دقیانوس کے دو ساتھی ایسے تھے جو بظاہر اس کے ساتھ تھے مگر دل سے صاحب ایمان تھے۔ ان میں سے ایک کا نام بیدروس اور دوسرے کا روناس تھا۔ انہوں نے رانگ کی 2 تختیوں پر ان لڑکوں کے کوائف اور سارا واقعہ کندہ کرا کر ایک تانبے کے تابوت میں رکھا اور اس تابوت کو غار میں رکھ دیا۔ بادشاہ نے بھی حکم دیا کہ ان کے نام رانگ کی تختیوں پر کندہ کرا کر خزانے میں محفوظ کر دیا جائے۔ وقت گزرتا گیا، بادشاہ آتے جاتے رہے اور یہ نوجوان 300 سال تک نیند کی آغوش میں لیٹے رہے۔ اس عرصے میں دقیانوس مرا۔ بعد کی حکومتیں ختم ہوئیں مگر اصحاب کہف 309 سال تک اسی غار میں راحت و آرام کے ساتھ محو خواب رہے۔ 309 سال گزرنے کے بعد یہ نیند سے بیدار ہونا شروع ہوئے۔ اب اس ملک پر ایک نیک بخت اور خیر پرست بادشاہ کی حکومت تھی۔ اس کا نام بیدروس تھا۔ وہ 68 سال تک حکومت کی باغ دوڑ سنبھالے رہا۔ اس کے دورہ حکومت میں لوگ قیامت پر بحث کرتے تھے۔ کوئی کہتا تھا کہ قیامت ضرور آئے گی اور کوئی اس کا منکر تھا۔ جو یہ کہتے تھے کہ قیامت حق ہے مگر یہ روحانی ہوگی، جسمانی نہیں، یعنی حشر صرف روحوں کا ہوگا، جسموں کا نہیں ہوگا، کیونکہ مرنے کے بعد جسم تو زمین کھا جاتی ہے مگر روح باقی رہتے ہیں، لہذا صرف روح کا بعث ہوگا۔ بعض کہتے کہ روحانی اور جسمانی دونوں کا حشر سے واسطہ پڑے گا۔ یہ امر خلافت کا سبب بن گیا۔ بدروس ان حالات سے متاثر ہوا اور اپنے گھر میں بند ہو کر اللہ کے حضور رونے اور گڑ گڑانے میں مصروف ہو گیا۔ وہ اللہ سے یہ دعا کرنے لگا کہ مجھے حق بات سے آگاہ فرما۔ حق تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبولیت عطا فرمائی اور اولیاس نامی ایک شخص کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ وہ کوہ نجبوز کے غار پر جو عمارت ہے اس کو گرا کر اپنی بکریوں کے لیے باڑا بنائے۔ جب یہ عمل مکمل ہوا تو غار کا منہ کھل گیا اور سوئے ہوئے جوان بیدار ہونے لگے۔ ان کا خیال تھا کہ ہم تھوڑی دیر ہی سوئے ہیں، اب ہمیں نماز پڑھ لینی چاہیے۔ نماز سے فارغ ہوئے تو بھوک کا احساس جاگ اٹھا۔ تمخیلہ کو کھانا لانے کو کہا اور یہ بھی کہ دقیانوس کی شہر سے خیر و خبر بھی لائے۔ تمخیلہ نے میلے کچیلے کپڑے پہن کر بھیس بدلا۔ ان نوجوانوں کو یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ 309 سال بعد جاگے ہیں۔
ان کے پاس تو وہی دقیانوس کے زمانے کے سکے تھے۔ ان سکوں سے وہ کھانا خریدنے نکلا۔ غار کے منہ پر پہنچا تو وہ بھی پہلے جیسا نہیں تھا۔ ڈرتے ڈرتے شہر کی راہ لی، مگر کوئی عمارت، کوئی چیز پہلے جیسی نہ پائی۔ جو لوگ ملے وہ اہل ایمان ملے۔ تمخیلہ سمجھا کہ شاید وہ کسی غلط شہر میں داخل ہو گیا ہے۔ ادھر ادھر گھومنے کے بعد آخر اس نے ایک نوجوان سے پوچھ ہی لیا کہ اس شہر کا نام کیا ہے۔ جواب ملا ترتوس، یعنی افسوس۔ یہ سن کر تمخیلہ کو بڑا تعجب ہوا کہ شہر وہی ہے مگر ہر چیز بدلی ہوئی کیوں ہے، مختلف کیوں ہے؟ وہ سب کہاں ہیں جو میں چھوڑ کر غار میں گیا تھا؟ اسی حیرانی میں غرق وہ ایک نان بائی کے پاس پہنچا اور اس کو دقیانوسی سکہ دے کر روٹی مانگی۔ نان بائی سکہ دیکھ کر حیران ہوا اور آس پاس کے لوگوں کو دکھایا کہ اس لڑکے کے پاس دقیانوسی سکہ ہے۔ اب لوگوں کو گمان یہ ہوا کہ اس لڑکے کو دقیانوسی زمانے کا دفینہ ملا ہے۔ لوگوں نے اس سے پوچھ گچھ کی تو وہ ڈر کر کانپنے لگا۔ کوئی کہے کہ یہ کسی دوسرے شہر سے اجنبی وارد ہوا ہے۔ لوگ اسے شک کی نگاہ سے دیکھنے لگے، مگر تمخیلہ کو یقین تھا کہ گو ہر چیز بدلی ہوئی ہے، پہلے جیسی کوئی چیز، کوئی بات نظر نہیں آ رہی، مگر یہ اس کے باپ کا شہر ہے۔ لوگ اسے پکڑ کر اعلیٰ حکام کے روبرو لے گئے۔ ایک کا نام آریوس اور دوسرے کا تنتبوس تھا۔ یہ دونوں بڑے نیک دل تھے۔ بڑے سوال و جواب کے بعد طے ہوا کہ اس لڑکے کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا جائے۔ تمخیلہ پریشان ہو گیا کہ یہ لوگ مجھے دقیانوس کے پاس لے جا رہے ہیں، جس کے خوف سے ہم نے غار میں پناہ لے رکھی تھی۔ اس نے کہا، بخدا مجھے کوئی خزانہ نہیں ملا ہے، یہ روپیہ میرا ہے اور میں غار سے کھانا لینے باہر آیا ہوں۔ اگر آپ کو یقین نہ ہو تو میرے ساتھ غار میں چلیں، میرے باقی ساتھی بھی وہی ہیں اور کھانے کے منتظر ہیں۔ اس گفتگو کے بعد آریوس، تنتیوس اور کچھ شہری تمخیلہ کے ساتھ غار کی طرف چل پڑے تاکہ اصحاب کہف کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ تمخیلہ کو دیر ہو جانے کے سبب غار میں سب پریشان ہو گئے کہ کہیں تمخیلہ دقیانوس یا اس کے سپاہیوں کے ہتھے تو نہیں چڑھ گیا۔ پریشانی کے عالم میں انہوں نے نماز پڑھنے کا فیصلہ کیا۔ فارغ ہو کر ایک دوسرے کو محتاط رہنے کی نصیحت کرنے لگے۔ اتنے میں تمخیلہ سب لوگوں کے ساتھ غار میں داخل ہوا۔ نوجوانوں نے حاضرین کو سارا ماجرا سنایا۔ اس ساری گفتگو سے واضح ہوا کہ یہ نوجوان اس غار میں 309 سال تک اللہ کے حکم سے سوئے رہے اور صرف اس لیے جگائے گئے ہیں کہ لوگوں کے لیے قیامت کی نشانی اور حشر جسمانی کا نمونہ بنے، اور اتنی لمبی مدت سونے کے بعد جاگنے سے لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ قیامت اور حشر جسمانی بلا شبہ حق ہے۔ غرض جب تملیخا غار میں داخل ہوا تو اس کے پیچھے آریوس داخل ہوا۔ آریوس نے وہاں تانبے کا ایک تابوت دیکھا جس پر چاندی کی مہر لگی ہوئی تھی۔ آریوس نے شہر کے معزز لوگوں کو طلب کیا اور اس تابوت کو کھولنے کا حکم دیا۔ اس میں سے رانگ کی 2 تختیاں نکلیں جن پر ان نوجوانوں کے نام تھے جو ظالم بادشاہ دقیانوس کے خوف سے اپنے دین کو بچانے کے لیے اس غار میں پناہ گزین ہو گئے تھے۔ دقیانوس کو اس کا علم ہوا تو اس نے یہ تختیاں لکھوا کر غار کا منہ پتھروں سے بند کروا دیا تاکہ آنے والے لوگوں کو ان کے عبرتناک انجام کا پتہ لگ سکے۔ جب آریوس نے یہ تختیاں پڑھیں تو ان پر تملیخا کا نام بھی سامنے آیا۔ تملیخا نے کہا، یہ میرا نام ہے، باقی نام میرے ساتھیوں کے ہیں۔ آریوس پر ساری حقیقت روز روشن کی طرح واضح ہو گئی۔ وہ حیران ہو گیا کہ یہ نیک نوجوان 309 سال بعد بیدار ہوئے ہیں۔ اس پر سب سے اللہ کریم کی حمد و ثنا کی اور اس بات پر یقین پختہ کیا کہ مرنے کے بعد روز قیامت اسی طرح اٹھایا جائے گا۔ آریوس نے اپنے نیک بخت، نیک سیرت، خوش قسمت بادشاہ کے پاس قاصد بھیجا جس کا نام بیدروس تھا۔
اور بادشاہ کو یہ پیغام بھیجا کہ خود آ کر اللہ کی نشانی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ آپ کے دور حکومت میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے حشر کا ایک نمونہ ظاہر فرمایا ہے تاکہ لوگوں کو نور اور ضیاء حاصل ہو اور وہ حشر جسمانی کے قائل ہو جائیں۔ وہ نشانی یہ ہے کہ ان نوجوانوں کو 309 سال تک سلایا، پھر زندہ سلامت اٹھایا۔ اسی طرح روز قیامت سوئے ہوئے مردوں کو روح اور بدن کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اہل ایمان کے لیے اس نشانی میں بڑا ہی سبق ہے۔ شاہ بدروس یہ خبر سنتے ہی شاداں و فرحان وہاں پہنچا اور جوانوں کو غار میں مل کر سربسجود ہو گیا۔ پھر اس نے ان نوجوانوں سے معانقہ کیا۔ یہ جوان زمین پر بیٹھے اللہ کی تسبیح و تحمید میں مصروف رہے۔ بادشاہ نے ان کو اصحاب کہف کہا۔ اصحاب کہف نے بیدروس سے کہا کہ ہم تم کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ اللہ تمہارا اور تمہارے ملک کا نگہبان ہو۔ اللہ کریم تمہیں جن و انس کے شر سے محفوظ رکھے۔ تم پر اللہ کا سلام ہو۔ ان دعاؤں کے ساتھ اصحاب کہف نے بیدروس کو رخصت کیا اور واپس اپنی جگہوں پر لیٹ گئے اور ان پر وفات واقع ہو گئی۔ بادشاہ نے ان پر کپڑے ڈال دیے اور حکم دیا کہ ان اجسام کو سونے کے تابوتوں میں رکھ دیا جائے۔ رات کو جب بادشاہ سویا تو اصحاب کہف اس کے خواب میں آئے اور کہا کہ ہم مٹی سے بنے ہیں اور مٹی میں مل جائیں گے، ہمیں مٹی پر ہی لیٹا رہنے دو اور ہمیں سونے کے تابوتوں میں بند نہ کرنا۔ جتنے لوگ بادشاہ کے جو غار میں اصحاب کہف کو ملے تھے، جب وہاں سے رخصت ہوئے تو ان پر ایسی دہشت طاری ہوئی کہ دوبارہ اندر داخل ہونے کا حوصلہ نہ ہوا۔ اس نیک دل بادشاہ نے غار کے منہ پر سجدہ ریز ہونے کے لیے ایک مسجد تعمیر کرائی۔ اصحاب کہف کا واقعہ قرآن مجید کی زینت ہے اور سورہ کہف کے عنوان سے مذکور ہے۔ اس سورت کی فضیلت اس طرح بیان کی گئی ہے کہ جمعے کے روز اسے پڑھا جائے۔ پڑھنے سے اگلے جمعے تک ایک نور روشن رہے گا۔ جس نے اس کی اول 10 آیتیں پڑھیں اور 10 آخری پڑھیں وہ مال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ بڑے اہتمام اور پابندی سے اس سورہ کو جمعے کے روز پڑھنے کا معمول بنانا چاہیے۔ باقی اس کی جو تفسیر تحریر کی گئی ہے وہ معارف القرآن میں موجود ہے۔ اگلی کسی ویڈیو میں ہم سورہ کہف کا بھی ضرور تذکرہ کریں گے۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔